آپ اپنی مرتبہ سورہ اخلاص کی خواہش کی جاتی ہے آپ لوگوں سے برائے سید صفت جعفر زیدی صاحب ابن سید احمد میاں زیدی اور سید صفت حسنین نقوی سید صفت نجف نقوی اور باخر الصدر شہید باخر الصدر کے لیے اور خاص طور پر حضرت جعفر تیار کی بھی شہادت کا زمانہ ہے حضرت عمر البنی سب کے لیے سورہ فاتحہ صلوات اور محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول المسدد المحمود الأحمد الشفيع المذنبين خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وابن عمه وخليفته في أمته الإمام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر طالب بالخيبر علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والنعمة الدائمة والعظائم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المبارك وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو سلسلہ ہمارے درمیان قرآن کی صورت میں رکھا ہے اس میں تمام جو امور ہیں اللہ نے کہا کہ من کل مثل کہ ہر چیز کا ہم نے اس میں ایسا کر دیا. کوئی اگر یہ کہے کہ ہم کو کوئی چیز اس میں نظر نہیں آتی یا نہیں ملتی اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کی اس طریقے سے اس نے کوشش نہیں کی سمجھنے کی جس طریقے سے جس تدبر سے اللہ تعالیٰ چاہتا. قرآن حفظ کے لیے نہیں آیا ہے تدبر کے لیے آیا ہے. یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے بلکہ انہوں نے اپنے آپ قفل ڈال لیے ہیں. اقفالها یعنی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خود قفل ڈالے ہیں ورنہ سمجھنے کے لیے تو ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے. جو بھی سوال ہے تو خاص طور پر ہم آج کے لحاظ سے جو چہلم کی مجلس ہے اس سے دیکھیں گے کہ قرآن پاک کیا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کیا انسان کی زندگی ہے اور کس طریقے سے زندگی میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں. تو پہلے تو اس آئے وافی ہدایہ میں اس چیز کا اظہار ہو گیا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے کہا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جاتا ہوں ایک قرآن اور ایک حدیث. تو اس آئے وافی ہدایہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ یہاں تین اطاعتوں کا تذکرہ کیا گیا. اللہ کی اطاعت کا بھی رسول کی اطاعت کا بھی اور اولي الامر کی اطاعت کا بھی. تو یہ اولي الامر وہ ہوں گے کہ جس کی اطاعت
حق کی طرف لے جانے والی ہو. یہ اولو الامر ہوں گے کہ وہ چیز ہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ورنہ انسان کو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم. اگر کوئی اولو الامر ایسا ہو جائے کہ جس کو مستقیم کا پتہ نہ ہو یا خود نہیں جانتا ہے کہ ہدایت کیسے ہوتی ہے، وہ اس کی اطاعت تو ہم کو غلط راستے پہ لے جائے گی. ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہو سیدھے راستے پر. اسی لیے علامہ حلی نے الفین ایک کتاب لکھی کہ 2000 دلیلیں لکھی جس میں ہمارے ائمہ اطہار کے بارے میں اور خاص طور پر معصومیت ائمہ اطہار کے اوپر 2000 دلیلیں دی ہیں، جس میں یہ دلیل کو استعمال کیا ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اطاعت اولو الامر واجب ہے، جو چیز واجب ہوتی ہے وہ بتلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا شے ہے، ورنہ انسان اطاعت نہیں کر سکتا. اگر اس میں تضاد ہے قوم میں تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو بتلایا نہیں گیا یا ہم جاننا نہیں چاہتے. اگر بتلایا نہیں گیا تو معاذ اللہ وہ چیز بہت دور پلٹ جاتی ہے کہ اللہ نے ہدایت کے راستے کو سلب کر لیا. بتلایا نہیں ہے اسی لیے انسان بھٹک رہا ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ اور حکم تو دے دے اولو الامر کا اور یہ نہ بتائے کہ اولو الامر کون ہے. اسی لیے بڑی عجیب منظر ہے. صاف اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت وہی درجے کی ہے جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ اطاعت نہ ہو تو یہ عجیب منظر ہو جائے گی کہ انسان زوال کی طرف جا رہا ہے. کہ دور آیا نبی اکرم کا اور اس وقت ہر چیز ہدایت صحیح ہو رہی تھی اور معاذ اللہ اس کے بعد اولو الامر آئے جو یہ نہیں جانتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کبھی یہ بتلاتے ہیں کبھی وہ، تو ناممکن ہے. اسی لیے اللہ نے کہا جب ہم آیتیں اٹھا لیتے ہیں تمہارے درمیان تو وہی آیت اسی منزل کی یا اس سے بہتر بھیجتے ہیں. تب آخری منزل میں ہم مان سکتے ہیں کہ صرف آیت اس لیول کی ہوگی جو ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ شان ہے انسان کے سمجھنے کی کہ قرآن مجید کے اوپر جتنا تدبر کیا جائے کافی ہے. جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ آیت صاف اظہار کر رہی ہے کہ اولو الامر جو ہے اس کی اطلاع بھی ہونی چاہیے مسلمانوں کو، ورنہ وہ پلٹ کے قیامت کے دن کہیں گے کہ وہ کون اولو الامر تھا. اطاعت کے ہم نے خود بنا لیے. بہت سے وقت تو یہی ہوتا ہے جس وقت تضاد آتا ہے. جب کچھ زمانہ پہلے ہنگامے ہو رہے تھے صدر پاکستان کے بارے میں فلاں، تو یہ استدلال تھا کہ آج تو آپ ان کے خلاف کہہ رہے ہیں، کل یہی جا کے اولو الامر بننے والے. کیا بات ہے، عجیب منظر ہے. آج اولو الامر کو خیر کیا جا رہا ہے. اولو الامر جن کی اطاعت واجب ہے اس کو خیر کیا جا رہا ہے. عجیب انسان ہے. اور آج بھی کہتے ہیں کہ اولو الامر وہ ہے جس کو ہم نے بنا لیا. تو ہو ہی نہیں سکتا. اولو الامر وہ مقام پر رہے گا کہ جو نبی کا مقام ہے، کہ جو بھی وہ کہے گا وہ حق ہوگا. اور یہی وہ منزل ہے کہ ایک مرتبہ جب امام سے پوچھا گیا کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے دین پہ جان دینا چاہتے ہیں، اور وہ تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. تو سوال ہوا امام سے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ لوگ پہنچے تھے جان دینے امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہتے تھے کہ دین کے اوپر. تو آپ نے جب کہا نحن دین اللہ کہ ہم اللہ کا دین ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ رکھا ہے کہ ہمارے لیے جان دینا ایسے ہے جیسے دین پہ جان دینا. اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے نبی کی منزلت یہی بتائی کہ آپ کا وہ مقام تھا کہ پورے انفس جو ہے انسان کے نفوذ جو ہے ان کے اوپر نبی کو خود رکھ. تو ہم 2 مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ انسان اگر تجزیہ کیا جائے، اور خاص طور پر میں جس کہا کہ یہ وقت ہے سمجھنے کا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس چہلم کا تصور ہے، 40 کا تصور ہے. کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں اس طریقے سے منایا جاتا ہے. بلکہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام آپ نے زیارت 40 کو مومن کی نشانیوں میں قرار دیا. اور کمال یہ ہے کہ یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ کون سے معصوموں میں سے کون سے معصوم کا 40 ہوگا. بات یہ ہوئی کہ صرف ایک معصوم ہے جس کا 40 کیا جاتا ہے. صرف اتنا کہا کہ مومن کی نشانیوں میں سے رکھا گیا. تو اس کی عجیب اہمیت ہو رہی ہے کہ 40 کی تاریخ کی بھی اہمیت ہو گئی، جاننا بھی ضروری ہو گیا، اور اس وقت یہ عمل کر کے بتلانا بھی ضروری ہو گیا کہ ہم امام سے وہ ربط رکھتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ 40 پہ لاکھوں
मिलियन लोग पहुंच जाते हैं इमाम हुसैन इस्लाम की बारगाह में अपनी अकीदत को पेश करने, और सबसे बेहतरीन वो जियारत है, जियारत अरबईन है जो इमाम के पास पढ़ी जाए। खुदा हम सबको वो नसीब करे, नसीब करे। इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, अब हालात इतने अच्छे हो गए हैं कि हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर इताअत उलुल अम्र रखा गया, और उसके बाद फिर एक जगह अल्लाह ताला कहता है ये सल्लुल्लाहु अलैहि रूह, कि आपसे सवाल किया जा रहा है रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कह दो कि रूह अम्र रब है। तो उलुल अम्र वो हो जाए जो रूह पे जिसको कंट्रोल होगा, वो उलुल अम्र होगा। औला बिअनफुसिकुम की मंजिल पे नबी को रखा गया, नुफूस से आला नबी हो गए। उलुल अम्र ये रूह के ऊपर हो गया। तो इंसान तीन चीजों का मुरक्कब है, एक तो जसद है, जसद काकी है, दूसरी रूह है, अम्र रब हो गई है, और तीसरा नफ्स है। और फर्क दोनों में इतना है कि तस्कीन रूह के लिए काम किया जाता है और तस्किये नफ्स के लिए काम किया जाता है। अजीब अजीब मंजिल है। नफ्स को पाक करने की जरूरत होती है, रूह अल्लाह की तरफ से उसको सुकून की जरूरत होती है। नेक अमाल हो तो वहां सुकून होगा। इसीलिए जसद खाकी इंसान का जो जसद है, बॉडी है, इसके ऊपर अगर रूह का कंट्रोल हो जाए तो रूहानी हो जाएंगे, अगर नफ्स का हो जाए तो नफ्सानियत पैदा हो। अल्लाह ने दोनों चीजों को बड़ी साफ साफ कुरान में बता दिया। ये दोनों उलुल अम्र है, उलुल अम्र जो रूह पे कंट्रोल रखते हैं, जो रूह का जब चाहे निकाल लें, जब चाहे भेज दें। ये वो मुकाम था सिवाय अहले बैत के किसी के पास ये चीज नहीं। और किस शान से किया करते थे, किस इत्मीनान से किया करते थे कि हम देखते हैं कि कितना फर्क हो जाता है। एक मर्तबा हम हजरत मूसा को देखते हैं, अजदा डाल दिया, उठाने के वक्त आवाज से जाते हैं। अल्लाह कहता है कि मेरे सामने डर और खौफ नहीं होना चाहिए मूसा, ये मंजिल है। और उसके मौक़िफ़ हम देखते हैं। दूसरा, इमाम रजा बैठे हैं, इशारतन में कहते चला जा रहा हूँ कि इमाम रजा बैठे हैं दरबार मामून का। एक मर्तबा बदतमीजी करने वाले जादूगर ने बदतमीजी की, इमाम ने इशारा किया, खालीन का जो शेर था वो जिंदा हो गया है। मूसा के पास ऐसी चीज थी दो डायमेंशन वाली थी, अजीब चीज थी कि तीन डायमेंशन उसमें मौजूद थे। यहाँ पर इमाम वहां से निकालते हैं जहाँ पर सिर्फ तस्वीर बनी है, उसको बदलते हैं। और फर्क ये है कि मूसा को डर और खौफ महसूस हो रहा है उसी अजदहा से जो खुद आग के असा से बना है। और इमाम की ये शान है कि इशारा करते हैं, न खौफ है न हरास है। एक मर्तबा वो आता है, खत्म कर देता है, वो जादूगर को खत्म कर देता है, खा जाता है। इसके बाद इशारा करते हैं वापस जाने के लिए, वापस भी चला जाता है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि आपसे कहा गया कि उसको गलत फहमी थी, वो नहीं जानता था आपके मरातिब क्या है, उसको वापस कर दें। तो इमाम फौरन याद दिलाते हैं कि अगर मूसा का सा अजदहा को वापस कर देता तो इस वक्त मैं उस जादूगर को वापस इसी वजह से नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत। इतरत अहले बैत भी है, किताब अल्लाह भी है। अगर किताब अल्लाह न हो तो मुसलमानों को शक आ जाए कि कहाँ ईसा का सा, कहाँ का अजदहा, कौन जानते हैं क्या हुआ। इमाम करके बतला रहे हैं कि ये फर्क है, ये फर्क है कि हमको अगर छोड़ दोगे न कुरान समझ में आएगा, न हदीस समझ में आएगी, न दुनिया के मसाइल तुम्हारे समझ में आएंगे, न अकीदे में बालिगी पैदा होगी। यही वो मंजिल है कि बतलाया जा रहा है कि कितना बड़ा फर्क होता है इमाम के अंदर और अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर। इसीलिए कहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जअलना का लिन्नास इमामा, मैं तुमको इमाम बना रहा हूँ। इस वक्त देखिए कुरान की इस आयत से साफ जाहिर हो रहा है नबूवत भी थी, रिसालत भी थी, खुल्लत भी थी, हर चीज रखने के बावजूद अगर इमाम बनना है इब्राहिम को तो एक बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। और अल्लाह कहता है कि इमाम खाला मिन ज़ुर्रियती, कहा कि मैं अपनी ज़ुर्रियत में भी इमामत मांगता हूँ। तो जिसकी ज़ुर्रियत में नबूवत और रिसालत थी, इमामत मांगना इस बात की दलील है कि इमामत इन दोनों से बढ़ के होती है। इसीलिए सबसे पहला अल्क़ाब जो लक़ब जो दिया गया हमारे नबी को इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वल आखिरीन के इमाम हैं। नारे सलाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाबा
नारे सलावत। इंशाअल्लाह आप हज में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ बाहर अंदर नमाज जमात हो रही है और बाहर जो सिलसिला निकलता है हरम के, वहां पर एक बोर्ड लगा देते हैं कि इस बोर्ड से आगे अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो इमाम नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि इमाम जहाँ है वो जो मुतवस्सिल है उससे मिला हुआ है, वो लेवल के ऊपर है। तो जब दुनिया का इमाम जो बादशाह ने बनाया हो उसके आगे नमाज नहीं होती तो नामुमकिन है कि नबी के सामने कोई खड़े होकर नमाज। क्या बात। जी जी, कहते हैं कि किसी ने नमाज पढ़ा दी नबी को माज़अल्लाह जब बीमार थे। तो यहाँ दुनिया की जो खरीदा हुआ इमाम होता है, जो चाहे कह दे और जो चाहे उसे कहने वाले हैं, उसके सामने आप नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या बात। तो कैसे नबी के सामने इमाम अव्वलीन और आखिरीन के सामने कोई नमाज पढ़ सकता है? नमाज का सिलसिला तो शुरू नबी से ही होगा। सामने अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसकी बदबख्ती है कि न उसकी नमाज हो रही है बल्कि वो बदतमीजी कर रहा है उनसे कि जो नबी जो इतना रुतबा और दर्जा लिए हुए दुनिया में आए। तो अल्लाह ताला ने इन चीजों को आज हमारे सामने ये चीज जाहिर हो जाती है। यानी अल्लाह ने हिदायत के जरिए, जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी चीजों में हिदायत रखी है। सवाल ये होता है कि कैसे हम समझे कि हक क्या है बातिल क्या है। तो मैंने कहा आप जाके देख लें, मदीने में जाके देखें कि जिसकी अजान में बिदअत होती है उसका इजहार होता है। जब तक वो बिदअत होती रहेगी हमको जाहिर होता रहेगा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम किसने किया, क्या ये नबी ने किया या आले नबी ने किया? नहीं, ये तो बात की बिदअत है जो रखी गई। तो बिदअत करने वाला है वो कहां से हमको कह सकता है कि बिदअत गलत होती है? क्या बात है। खुद बिदअत कर रहा है। किसी ने सवाल किया कोई खास चीज, मैंने कहा जब तक कि अज़ान में ये बिदअत होती रहेगी हमको मालूम होता रहेगा कि ये वो नमाज नहीं है जो मोहम्मद मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमको सिखाई और बतलाई है। खुद बखुद अल्लाह ताला बतला रहा है। और इंसान अजीब है कि सामने देखता है चीजों को कबूल नहीं करता। और कुरान ने अल्लाह ताला ने इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये अब मंजिल ये हुई कि इंसान का जो नफ्स होता है, ये नफ्स को इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं, ये कार्बन कॉपी होता है इंसान की। नफ्स उसके साथ साथ नशोनुमा पाता है। जैसे जैसे छोटा बच्चा हो तो छोटा नफ्स, बड़ा हो तो बड़ा नफ्स। और ये रूह जो है वो अम्र रब है, उसका समझना ही मुश्किल है। अल्लाह ने कहा हमने किसी को इल्म ही नहीं दिया, इल्ला खलीला, बहुत खलील हमने इल्म दिया इस चीज का। इंसान के लिए समझना मुश्किल है इन चीजों का। तो जो चीज नहीं समझ में आती अल्लाह ने कहा उसको कबूल करना होगा। तुम्हारी अक्ल दलील नहीं है, इसीलिए हमारी कई चीजें समझ में नहीं आएंगी। न नमाज समझ में आएगा, न रोजे की मंजिल। हाँ, उसके अरकान को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कि वुजू ऐसे क्यों रखा गया, मसा का मंजिल ऐसे क्यों रखी गई, 5 नमाजें क्यों रखी गई। सबके जवाब अइम्मा ने दिए हैं इल्ल शराय में। यह खुद एक बहुत बड़ा मौजू है कि फिक़ह की एक एक मंजिल पे क्यों रखा गया, अजान क्यों रखी गई, अखामा क्यों रखा, अजान को कलमे से शुरू नहीं किया बल्कि अल्लाह अकबर से शुरू किया और कलमे से खत्म किया, ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म किया। तो इमाम रज़ा फरमाते अल्लाह चाहता था कि अजान अल्लाह से शुरू हो और अल्लाह से खत्म हो, क्योंकि तुम मोमिन हो चुके हैं, अब ला से शुरू करने की हाजत नहीं है। अल्लाह का जो कलमा है अजीब है। इमाम ने एक मर्तबा फरमाया वो कौन सा कलमा है जो कुफ्र से शुरू होता है और खत्म होता है अल्लाह ताला के तज़किरे के ऊपर। तो आपने फरमाया, कहने वाला परेशान हुआ तो आपने कहा ला इलाह जो है अगर कोई कह दे तो ये कुफ्र, कोई खुदा नहीं कुफ्र है। मैं जब इल्लल्लाह लग जाएगा तो फौरन वो कलमा हिदायत का जरिया, वही छह है उसको आगे वो पीछे कर दे। हम इसीलिए जब नमाज में कहते हैं तो बड़ा अहम चीज है ये कि जरूरी है कि कुर्बतन इल्लल्लाह कहते हैं, इल्लल्लाह नहीं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का अगर इल्लल्लाह हो जाए तो उसका मतलब है कि हम नमाज अदा कर रहे हैं ताकि अल्लाह से कुर्बत न हो माज़अल्लाह। इसीलिए इल्लल्लाह की मंजिल है, स्मूथली बोलना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। ये बड़ी अजीब चीज है कि इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि कुफ्र से शुरू होता है और हिदायत पे खत्म होता है। तो ये रुमूज सिर्फ अहले बैत जान सकते हैं। और हमने देखा कि यही वो चीजें थी जिसका मुकाबला कर नहीं पाए और जो दुश्मनी अहले बैत से होती रही। बड़ी सख्त मंजिलें हैं, खुसूसन ये मजालिस का सिलसिला वही था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये समझना जरूरी है कि यार भाई इनकी क्या मंजिल है। 40 दिन के अंदर, जैसे कि आज साइंस कहती है 6 वीक्स, 42 डेज के अंदर इंसान बनना शुरू होता है माँ की पेट। और ये बताया गया कि सबसे पहले जो
जो बनती है वो ये उंगली है, अंगुष्ठ शहादत है, जिससे हम शहादत देते हैं, ये बनती है सबसे पहले। इसीलिए जब हम जिस वक्त भी हम खड़े होते हैं ज़ियारत पढ़ने के लिए, इस इमाम ने कहा इस उंगली के जरिए इशारा पैदा किया जाए, क्योंकि यही वो उंगली थी जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। यही वो उंगली थी कि जिसकी वजह से तो ये अंगुष्ठ शहादत सबसे पहले बनती है। और 40 दिन के बाद फिर अभी बड़ा अजीब मजमून आया, मैं इंशाल्लाह यहाँ पेश कर दूंगा। 2-3 दिन पहले आया है कि 40 दिन के बाद इंसान में क्या तब्दीलियां आती है। पता है कि मैन नेवर डाई, ये पूरा मजमून अभी आया है, इसमें बड़ी तहकीक हो रही है कि इंसान कभी मरता नहीं है, 40 दिन में चेंजेस आती है। तो इसी तरीके से जब पूछा गया था इमाम से कि खलक़ल मौत वल हयात, कि मौत को भी खल्क किया, हयात को भी खल्क किया। मौत खल्क नहीं नजर आती, हयात का इख्तिताम जो है मौत है। कहा नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं, खलक़ल मौत को पहले हमने खल्क किया, हयात को। तब आप जाकर आप पूछेंगे, जब आप जाके डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि मरने से पहले इंसान में नए केमिकल्स बनते हैं ताकि उसका बदन बेजरर बनता जाए, और उसको देखकर वो प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये इतने घंटे शायद जिंदा रहे या इतने दिन शायद जिंदा रहे। तो एक नई तब्दीली आती है, और इसी को अल्लाह ताला ने खल्क का, खल्क़ल मौत वल हयात, कि हम दोनों को खल्क करते हैं। अल्लाह की खिलकत में मौत है, अल्लाह की खिलकत में हयात है। और अजीब शय है, ये बड़ा अजीब पॉइंट है ये कि वहां हम जाते हैं कि अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में क्या, खलक़ ज़ौजैन, हर चीज का हमने ज़ौजैन पैदा किया, यानी जोड़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पर। इसी शय के ऊपर एक सवाल किया गया था इमाम जाफर सादिक जो शय पैदा की गई। लोगों ने कहा कि फिर ये जो शय हम देखते हैं ये तो इसका जोड़ा नजर नहीं आता। जब आपने कहा था कि नहीं, शय भी है, जिद्दी शय भी है, आज पूरी दुनिया मानती है कि मैटर भी है और एंटी मैटर भी है। क्या बात है, दोनों चीजें रखी गई हैं, दोनों चीजें एक साथ कर दी जाए तो शय खत्म हो जाए। आप मेरी आवाज जो जा रही है अगर मैं रिकॉर्ड कर दूं और उसके ऑपोजिट वेव्स आए तो आप सुन ही नहीं सकते कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो टकराती जाएंगे, खत्म कर देगा उसको। इसी तरीके से हर वक्त महफूज हो जाती है। और यही वो शान है कि अल्लाह ताला ने कहा ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उनको मौत न कहें, न समझे न कहें। दोनों आयतें आई हैं। तो अब सवाल ये हो रहा है कि मौत और हयात दो चीजें आई हैं, खल्क ये भी हुआ, खल्क वो भी हुआ। तो सवाल ये हो रहा है कि अब मौत का जिद क्या है। अब मौत की जिद शहादत बन जाती है कि जो शहीद हो जाता है वो मौत खत्म हो जाती है, उसके बाद मौत का तस्वुर नहीं रहता। ये बड़ा अजीब तस्वुर है ये कि मौत जो है वो जिद उसकी शहादत होती है। और हमारे नबी ने फरमाया कि शहीद की बड़ी मंजिलें होती हैं, कई मंजिलें ऐसी अजीब हैं, वो पूरी तफसील है उसके अंदर। और कहते हैं सबसे अजीम जो मंजिल होती है या शहादत से पहले या शहादत के फौरन बाद, वो अल्लाह ताला का वो जलवा देखता है जो अंबिया देखते हैं। उससे बढ़ के इसीलिए कोई हिसाब नहीं हो सकता, उसका बुखार नहीं हो सकता। लोग सवाल करते हैं। अब देखिए इसमें एक सवाल किया पहले यहूद से, किसी ने जगह में तकरीर कर रहा था तो उन्होंने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि शहादत बड़ी शय है, मगर हदीस एक बतलाती है कि इंसान की जो लिखी हुई चीज होती है, कलम होता है, वो खून शहीद से ज्यादा अहम होता है जो आलिम का। तो ये क्या मतलब है? यहाँ तो कुछ और कहा, दिखता कुछ और है। मैंने कहा फर्क ये है कि दो चीजों का फर्क है यहाँ। शहीद जो राह खुदा में जाके शहीद हो जाता है तो वो अपने खुलूस और पूरी नियत और खुशू से जान दे रहा है, जान बूझ के जान देता है। और इसके मुकाबले में अगर वो स्कॉलर, द इंक ऑफ द स्कॉलर उसके लिए था is better or powerful than the blood of the martyr। तो आपने कहा यहाँ पर ये हो रहा है कि लिखने वाला लिख तो दिया 200 सफा, मगर लिखते लिखते अगर दिल में उसके कोई और ख्याल आया किसी और को खुश करने का, या उसने डेडिकेट भी कर दिया, अगर वो डेडिकेट भी कर दिया किसी और के लिए जो सही नहीं था, अगर वो मंजिल आ जाए तो पूरी उसकी मेहनत अकारत होती है। मगर शहीद की ये शान है कि जब वो तैयार होकर जान देने के लिए जाता है तो उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता।
اس میں کوئی قسم کا شک نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی نے کہا تھا، میں نے بتایا بھی تھا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آل محمد کی محبت میں جو مر جائے وہ شہید ہے. نبی کی محبت میں مرنے والا شہید نہیں، کہیں نہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کے ساتھ جو تھے وہ تو فرار ہونے والے تھے، تو شہادت چاہتے ہی نہیں تھے، وہ تو چھوڑ کے جا رہے تھے، شہادت کی منزل کو چھوڑ کے جا رہے تھے. اسی لیے آپ نے کئی موقعوں پہ یہی استدلال کیا، یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ نبی کی حکمت ہے. اللہ نے کہا مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر شے کو جو رکھا رسول کے پاس اس طریقے سے رکھا، النظر الی وجہ علی نے بات، علی کی طرف نظر کرنا. اس کی متبادل حدیث نہیں ملے گی کہ جو میری طرف دیکھ لی بات، کیونکہ کہا مشکل ہے علی کی طرف دیکھنا، کیونکہ دیکھنا تو آسان ہے ظاہراً، مگر محبت کی نظر سے دیکھنا ممکن ہے اور وہی عبادت بن جائے گی. نبی کی نظر سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے، وہ تو بہت دیکھ رہے تھے رسول. مرضوا علی النفاق، قرآن نے کہا کہ مدینے کے رہنے والے نفاق میں پختہ ہیں، نفاق کی منزل میں. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. آپ کے اطراف جو بیٹھنے والے ہیں تو قرآن ہر چیز کو صاف کر کے بھیجتا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی کل نہ ہو. اور اسی لیے ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کب یہی طریقہ رہا جس طریقے سے آپ نے دین کو پیش کیا. ذکر علی نے عبادت کہا کہ ذکر علی عبادت ہے، کیونکہ ذکر علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر اللہ کا ذکر. استدلال ایسی منزل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، اور خیر شہادت کی بڑی منزل ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. جیسے کہ مرحوم سبت جعفر صاحب نے کئی مرتبہ اس کے اوپر کہا بھی تھا کہ ان کو بہت سے موقع ایسے ملے تھے کہ باہر نکل کے آ جاتے، یہاں پہنچ جاتے، یورپ پہنچ جاتے، کہیں اور. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہی رہنا چاہتا ہوں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. تو اس منزل پہ ہونا آسان نہیں ہوگا، اور یہ اطمینان کی منزل ہے. یہ اطمینان کی منزل ہے جو نصیب ہوتی ہے. حق کا سبق سنا بھی ہے، تو نے دیا بھی ہے، شبیر کی جہاد میں حصہ تیرا بھی ہے. حدیث کے لیے شعر کہا گیا تھا، شبیر کی جہاد میں حصہ تیرا بھی ہے. کیونکہ جس طریقے سے پیش کرنا، جس طریقے سے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا، اور یہ بہت بڑی شے ہوتی ہے. کیونکہ انسان جب اس مقام پر آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رہتا ہے کہ کون سی چیز کو روک لے اور کون سی چیز کو بیان کرے، اور وہاں پر حق بولنا بہت بڑی منزل ہوتی ہے. اسی لیے پوری دنیا ان کو یاد کرتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا، اور جو ان کا طریقہ رہا ہے، عقیدے کا طریقہ، عقیدے کی منزل، علی سے ملاقات کی منزل. کیونکہ یہی بتایا جاتا ہے کہ انسان جب موت کے قریب آتا ہے تو اس وقت پریشانی کے عالم میں وہ پکارتا ہے، یا تو علی کو پکارے گا یا حضرت عباس کو پکارے گا. تو بتلاتے ہیں کہ حضرت علی اکبر تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جس کو تو پکار رہا تھا وہ آنے ہی والا ہے. تو یہ پورا سلسلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آواز دیتے ہیں تو آواز کی جواب نہیں. خود مولا نے کہا یا حارث حمدان، اے حارث حمدان، کہ جو بھی مر جائے گا وہ مجھے دیکھے گا. یعنی ہر ایک پہچانے گا وہی صرف جو محب علی ہوگا، جو غیر محب ہوگا وہ نہیں پہچان سکے گا، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچ سکتا. اور یہی اسی چیز کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا. موت کی تکلیف ہوتی ہے، کیا ہر ایک کو ہوگی؟ اور یہ سوال عجیب ہے، یہ کہ موت کی تکلیف ہے. اللہ نے کہا حضرکم الموت، جب موت آتی ہے تو اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. توبہ پہلے سے قبول ہو جائے تو اس سے پہلے ائمہ اطہار منزلیں بتا دیتے ہیں مومن کو کہ کون سے مقام پہ تم جانے والے ہو، کون سے مقام پہ. شہید کو برابر اطلاع ہوتی ہے کہ پہلے سے کہ کب ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے کہ اس کو توبہ اور استغفار کر دے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرکم الموت، موت کے وقت کوئی توبہ نہیں، اس سے پہلے ہونی چاہیے. تو پھر منزل یہ ہوئی کہ پھر تکلیف، موت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. حضرت یوسف کے سلسلے میں ہم نے دیکھا، آپ تو سنتے آئے ہیں یہ واقعہ کہ ہاتھ میں لیمو دے دیا گیا، لیمو کے ساتھ ایک چھری دے دی گئی، اور جب حضرت یوسف سامنے سے گزر رہے تھے زلیخا نے کہا اب کاٹنا شروع کر دو. جیسے جیسے انہوں نے وہ لیمو کو کاٹنا شروع کیا، یوسف کی طرف دیکھنے لگے
اور جیسے جیسے یوسف گزر رہے تھے چھری چل رہی تھی، لیمو کٹ رہا تھا، اتنا کٹا کہ انگلی کٹ گئی مگر کسی کو اطلاع نہیں ہوئی۔ یہی وہ منزل ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے ہم کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ موت کس طریقے سے آ رہی ہے، کس تکلیف کا عالم، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جب یوسف کے لیے یہ ہے تو فخر یوسف علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ منزل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات قرآن پاک میں دیے ہیں، جب یہ نہیں بتلاتا وہ کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے اور مغرب کی 3 ہے، مگر اس کا تذکرہ کر رہا ہے تو کوئی اہم شے اس میں مضمر ہے، ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ سلسلہ ہے۔ اس سے بالکل جب عام یہ عقیدہ بھی رکھنے والے نہیں تھے، صرف یوسف کے حسن کا اثر ہے، صرف یوسف کے حسن کا اثر ہے، اتنے ماہ ہو گئے تھے وہ کہ ان کو اطلاع نہیں تھی کہ کیا کر رہے ہیں، ہاتھ کٹ گیا، جب دیکھا تو انگلی کٹ چکی تھی۔ اللہ نے ید کا طرف استعمال کیا، ید انگلی کے لیے بھی ید کہا گیا۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ آخری منزلیں ہوں گی تو انسان کا آخری وقت جب آتا ہے تو یہ سکون رہے گا، اس کو یقین ہوگا کہ سب آنے والے ہیں، جس طریقے سے وعدہ کیا ہے سب آنے والے ہیں، تو موت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تکالیف کی منزل میں برداشت کیا جاتا تھا۔ اگر ہم جا کے تاریخ شیعت دیکھیں، تاریخ اسلام دیکھیں اور مسلمانوں کی تاریخ، یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کوئی اور شے ہے، اسلام کی تاریخ کوئی اور شے ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں گے تو ہارون عباسی جیسا جابر بادشاہ، اس کو نیک سمجھا جائے گا، اس کو ترقی کی منزل پہ سمجھا جائے گا، رشید سمجھا جائے گا۔ اور اسلامی تاریخ دیکھیں گے تو وہ امام جو قید خانے میں ہے، سالوں امام قید خانے میں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اولو الامر سمجھا جائے گا، اولو الامر ہوگا جو قید خانے میں ہے۔ تو وہ دور اسلام کے عروج کا ہو ہی نہیں سکتا جبکہ امام کو جہاں قید کر دیا گیا۔ تو دھوکہ ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ضروریات پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ سوال نہیں ہو سکتا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ترقی یافتہ قومیں ہیں، یہاں ہو فرانس ہو، جرمنی ہو اور برطانیہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں ترقی یافتہ اس سلسلے میں ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ترقی کا راز اس میں رکھ دیتا کہ بڑی بلڈنگ میں رہنا یا اچھی کار چلانے کا حساب ہو تو سب سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے۔ مگر اگر حساب یہ ہوگا کہ نیکی کی ہے، ظلم و ستم کو روکا ہے، سچ کہا ہے، تو وہ دن ہے معراج کا۔ اسلام کے معراج کا دن دنیاوی ترقی کا نہیں ہے، یہ تو دنیاوی چیزیں جو آئیں گی چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اس سے بہتر آتی رہیں گی ہر موقع پر۔ اسی لیے حساب اس سے نہیں ہوگا تو شاید ہی کوئی امریکہ کا جنت میں جا سکے۔ اتنا ظلم و ستم ہوتا رہا ہے، جھوٹ کہا گیا ہے، اتنا ظلم کیا پوری دنیا میں، یہ قوموں نے ویسٹ میں پوری جا کے کئی سو سال سے ظلم کرتے آئے ہیں، کئی سو سال سے ظلم کرتے آئے ہیں، اور یہی وہ ظلم ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ اور سپورٹ بھی کرتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں بحرین میں ہو، ان مقامات پہ ہو، ہر جگہ جہاں ظلم ہو رہا ہے سپورٹ کرنے والے وہی ہیں جو اپنے آپ کو بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ہم اخلاقیات پہ ہیں، ہیومن رائٹس ہیں۔ جتنے ہیومن رائٹس کی سمجھے، جتنی ہیومن رائٹس کو ختم یہاں کیا جاتا ہے کسی اور جگہ نہیں، کیونکہ وہ تو جانتے بھی نہیں۔ سوال جاننے والے سے ہوگا، سوال اعلان کرنے والے سے ہوگا۔ جہاں خود کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم جانتے ہیں وہاں رشوت لی جاتی ہے، اگر یہاں رشوت لی جائے تو بڑا برا سمجھا جائے گا، کیونکہ وہاں تو جانتے ہیں سب لینے والے ہیں، یہاں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو یہ حسابات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس میں نہیں رکھے کہ دنیاوی ترقی کے لیے، کہا یہ بنایا ہے ہم نے سب تمہارے لیے، مگر تم کو ہم نے بنایا ہے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب تمہاری چیزیں ہیں، یقیناً حاصل کرنے کی کوشش کرو، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، مگر یہ سمجھو کہ جب تضاد پیدا ہونے لگے دونوں میں، اس وقت دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا تھا، اللہ کا حکم کیا تھا۔ دیکھیے آج یہ بھی وہی کر رہے ہیں، ہتھیار بنا لیتے ہیں، استعمال نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ دیکھو یہ فرق ہے کہ ہمارے لیے جو آئے گا اس کا فرق یہ رہے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ شے تھی کہ جب مولا نے کمیل کے لیے کہا ہو یا قمبر کے لیے کہا ہو کہ تم کو شہید کیا جائے گا تو وہ انتظار میں ہوتے۔ ہمیشہ تمار کے لیے کہا کہ تم کو جھاڑ پہ سولی دی جائے گی، ہمیشہ یہ حال ہوگا
تو آپ نے کہا کہ اس جھاڑ کے اوپر تو لوگ دیکھتے کہ اس جھاڑ کی آبیاری پانی اس میں ڈالا کرتے، لوگ کہتے کیوں؟ تو چاہتے کہ وہ جھاڑ رہے اور زندہ رہے اور تازہ رہے، تاکہ وہ دن جس دن آئے گا اور جس دن بلایا گیا ان کو، جس دن بلایا گیا ان کو، تو اس وقت اسی عالم میں گئے کہ جیسے ہی انہوں نے جھاڑ کٹا ہوا دیکھا تو جاتے ہی کل میں رجز پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے کہ ہاں آج وہ دن آ گیا کہ جب مجھے شہید کیا جائے گا، تو خوشی اور اطمینان کے عالم میں جاتے ہیں جو شہادت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ سیکھے عظیم منزل تھی، دیکھتے اصحاب ائمہ تھا چھٹے امام جعفر صادق منصور دوانیخی کا سلسلہ بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں شیعوں کو قتل کیا اس نے، اور عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے، اور کرتے بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ چلتا بھی رہے۔ تو آخری وقت اس نے کہا کہ میں نے ایک خزانہ رکھا ہے، اور خزانے کی چابی اس نے اپنے بیٹے کو اور بہو کو دی کہ کسی کے حوالے نہیں کرنا، میرے مرنے کے بعد جا کے دیکھنا کہ وہ خزانے میں کیا ہے۔ اور اس کا بیٹا اس نے جا کر جب اب تم ہوا اطلاع آئی کہ ختم ہو چکا، جا کر خزانہ جب کھولا تو دیکھتا کیا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے اندر ان کی میتیں رکھی گئی ہیں جن شیعوں کو اس نے قتل کیا، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے۔ تو لوگوں کا فلسفہ کیا تھا؟ تو کہہ رہا تھا، وہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں نے اتنوں کو قتل کیا ہے اور تمہارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ قتل کیا جائے۔ اگر آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں گے، اگر شیعوں کا حساب لگایا جائے جو قتل کیے گئے ہیں ایک ایک دور میں، 1,20,000 حجاج ابن یوسف کے زمانے میں قتل ہوئے، مگر جب خنبر کو لایا گیا احسان نے قتل کے لیے، وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا، صبح ناشتہ نہیں کرتا جب تک کہ قتل نہ کرے چند کو، شیعان علی بن ابی طالب کو۔ جب آئے حضرت قنبر تو سوال کیا، بتاؤ قنبر کس طریقے سے تم مرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت قنبر نے پلٹ کے عجیب بات کہی، قنبر نے کہا اسی طریقے سے ہونا چاہتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے قیامت کے دن تیرے ساتھ۔ کہا کہ یہ کیا مطلب؟ کہا کہ جیسے تو مجھے آج قتل کرے گا وہی طریقہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ اختیار کرے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا، تو گلا کاٹ دے، جلا دے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر تجھے وہی سزا بار بار بھگتنی ہوگی۔ یہ وہ منزل ہوتی تھی کہ پریشان نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ منزل انتقال کی، ہمارے پاس لفظ بھی انتقال کا ہے، منتقل ہونے کا ہے۔ زندگی تو چلتے رہنے والی ہے، زندگی اس وقت شروع ہوئی ظہور آدم علیہ السلام سے، جب صفوں میں کھڑا کیا گیا اور اللہ نے وعدہ لیا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، جب وعدہ لیا گیا تھا تو وہاں زندگی شروع ہوئی۔ یہ تو چند عرصہ زندگی ہے، اور کمال ہے وہ کہ جو لوگ اس عرصہ حیات کو، یہی مزرعہ آخرہ ہے، امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں مزرعہ آخرہ ہے، اسی کے اندر جو تم بیج بو گے اس کی پھل تم کو بعد میں ملنے والا ہے۔ اور یہ مزرعہ آخرہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ چند سالہ زندگی انسان کو دیتا ہے، بخدا انسان کو پورا حق دے دیا گیا کہ چاہے وہ صحیح شاکر، اما شاکر ہو اما کو پورا کہ شکر کرے یا کافر ہو جائے، کوئی اللہ نے قید نہیں رکھی، مگر خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ آپ کو اور ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں اس وقت، آج ہفتے کے دن نہ جانے نوجوان بڑے بوڑھے کیا کیا لغویات میں ہیں، اس وقت مولا کا کرم ہے کہ ہم کو نصیب ہوتا ہے کہ حسین اور اولاد حسین کے اوپر غم منا سکتے، بہت بڑی منزل ہے، اور خدا اس اعتقاد کو قائم و دائم رکھے، بڑی عجیب منزل ہے، کیونکہ امام نے صاف تذکرہ کیا ہے، چوتھے امام نے ماہ مبارک کی دعاؤں میں ایک دعا میں یہی کہتے ہیں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 1 سال گزر گیا ابھی ہم دین پہ باقی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ دین سے ہٹ گئے، تو گزشتہ سال نیک کام کرتے تھے، آج سال ختم ہو چکے، اللہ کا رحم و کرم ہے۔ اور یہ وہ شے ہے کہ جس کے لیے کہا گیا، ایک فاتحہ جب پڑھتے ہیں، جب روحوں کا سفر شروع ہوتا ہے تو بتلایا گیا کہ ایک ایک فاتحہ جو پڑھا کرتے تھے وہ راستے میں روکا جائے گا، راستے میں فرشتے ہوں گے جو ان کو روحوں کے سفر میں جائیں گے مرنے کے بعد، تو کہتے ہیں رکھا جائے گا، اہتمام کیا جائے گا، دسترخوان رکھا جائے گا، کھانے کا اہتمام ہوگا۔ تو کہا یہ کس لیے ہے، کس نے بھیجا؟ کہا کہ تم نے فلاں کے لیے جو زندگی میں فاتحہ پڑھا تھا انہوں نے انتظام کیا ہے۔ تو ہے فاتحہ 1-1.5 منٹ کی چیز، مگر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے کتنا، کیونکہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، سورہ ہم پڑھا جا رہا ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ جو قرآن کے پھر برابر ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، تو بہت بڑی منزل ہے۔
اور وہ چیز یاد دلاتی ہے انسان کو آخرت کی منزلیں، تو اسی لیے اس کے لیے اتنا بڑا ثواب رکھا گیا۔ برائے خوشنودی صاحب جود و سخا قائم آل محمد حجت ابن الحسن مہدی آخر زمان بلند تر صلوات عجیب منزل ہے، اور وہ ہے کہ جب جنازہ جاتا ہے تو فرشتے بھی آتے ہیں مومن کا، اور اگر شہید کا جنازہ ہو تو بہت بڑی منزل ہے، نہ جانے کون کون آئے ہیں اس کے لیے، عجیب منزلیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اور یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کی اصل شخصیت نظر آتی ہے، تو بہت سے بزرگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ جنازے میں زیادہ شریک نہیں ہوتے، کیونکہ آپ وہ سب وہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری غذا کے اوپر، انسان کی اصلیت اس وقت دیکھی جاتی ہے کہ کون جا رہا ہے جنازے کے ساتھ ساتھ، سب اصلیت دکھتی ہے۔ تو بعض لوگ احتیاط کیا کرتے تھے، اور کھانے کا بڑا اثر ہوتا ہے اس میں، اسی لیے غذا کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تاکلوا من لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ ایسی چیز مت کھایا کرو جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے، کیونکہ شیطان کے دوست تم سے مجادلہ کریں گے، اور اگر تم کرو گے تو مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ مشرک کی منزل بتلائی گئی ہے، مشرک جس کے اوپر جنت حرام کی منزل ہے، حرام کھانے کی یہ عجیب چیز ہے، اور اس کا ایک فلسفہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی کہ کیوں شرک ہوتا ہے، کیوں غیر ذبیحہ کو کھانا شرک کی منزل پہ ہے۔ اور یہ بتلایا گیا کہ جب وہ انسان کو لے کے جاتے ہیں خاندان والوں سے، جو رشتے ہیں اس کو فرشتے کاٹ دیتے ہیں، آہستہ آہستہ دور کر دیتے ہیں، تاکہ دل میں جو محبت ہے وہ کم ہوتی جائے، کیونکہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار جو رات دن ساتھ رہنے والا ہو یا جاننے والا ہو، دوست ہو، اس کو قبر میں اکیلا چھوڑ کے آ جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کے قریب بھی جو لے کے جاتے ہیں تو رک کے لے کے جاتے ہیں تاکہ میت پریشان نہ ہو۔ اور اسی وقت جو اب یہاں ریسرچ آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جسم سے نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، کبھی قریب آ جاتا ہے کبھی دور ہو جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں، خود محسوس کرتا ہے کہ اس کو لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ اب اس وقت خاص طور پہ ایسٹر میں بڑا ہوتا ہے، یہ مضامین آئیں گے، آپ بھی وہ کیجئے، یہاں نائگرا فالز کے اوپر یہ سے واقعات ہوئے ہیں کہ جو آفٹر لائف ایکسپیرینسز کہلاتے ہیں، کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہوا۔ تو باقاعدہ اس میں یہ تذکرہ ہے، ایک پریسٹ جس کا انتقال ہوا تھا، اس نے یہ بتلایا کہ جب اس کو لے کے جا رہے تھے تو اس نے کچھ نام دیکھے، وہ کہتا ہے 14 نام دیکھے میں، اور نیچے 5 الفاظ تھے، کہا کہ اس کو واپس جانے دو، تو کہا وہ تو میں سمجھ گیا، وہ نام میرے سمجھ میں نہیں آیا، کہ کہا کہ ان کی وجہ سے تجھ کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو وہ آنے کے بعد اس نے پھر تحقیق کی کہ وہ کون تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں آفٹر لائف ایکسپیرینس، جو لوگ واپس مردے پلٹ کے آئے ہیں، انہوں نے بار بار تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جہاں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ یہودی نے جو آپ کو شادی میں دعوت دی تھی، آپ جہاں تشریف لے گئی تھی، جبکہ وہ بلا رہے تھے یہ بتلانے کے لیے کہ نبی کی صاحبزادی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا اور زیور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زیور بھی وہیں سے بھیجا، جنت سے آیا، کہا کہ تم کیا مقابلہ کر سکتے ہو شہزادی کا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب جاتی ہیں تو سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، دلہن کو ہوش نہیں آیا، دلہن ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب انہوں نے خواہش کیا، وہی یہودیوں نے، ابھی تک وہ گھر تھا گزشتہ مرتبہ، ابھی بھی دیکھنے میں ویسی اسی شکل میں ٹوٹا پھوٹا گھر رکھا ہے انہوں نے، مگر وہاں پر جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دلہن واپس آئی، زندہ ہوئی، اور اس نے کہا کہ یہی شہزادی تھی جنہوں نے کہا، فرشتے جو لے کے جا رہے تھے ان کو روک دیا، کہ کہا اس کو جانے دو، اس کو ہم نے حیات دی۔ تو کبھی تو حیات دیتے ہیں یہ لوگ، کبھی امام حسین علیہ السلام بیٹے دیتے ہیں، جو بتایا کہ خدمت میں نہیں ہے تو خدمتوں کو بدلنے والے، لوح محفوظ کے پڑھنے والے اہل بیت علیہ السلام۔ لوح محفوظ، اس بات تو بہت سے انبیاء کو بتلایا گیا، مگر لوح محفوظ کے لیے امام حسن ہو تو آپ صغر سنی میں 5 سال کے امام حسن اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھیجتا ہے ان کو بھیجتا ہے رہبری کے لیے۔ جب اطاعت کی منزل ہے جو آیت میں نے شروع کی، اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، اور واجب میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی، جبکہ شیطان کے لیے اللہ نے جو بھی علم دیا اتنا ہے کہ وہ کبھی آپ سے کوئی نیک کام نہیں کروائے گا، اس کو نیک و برا دونوں معلوم ہے،
کبھی یہ نہیں ہے کہ گڑبڑ میں شیطان نے کام کروانے کی، کبھی بھی نہیں، وہ جانتا ہے کہ برا کیا ہے صحیح کیا ہے، اتنا تو علم اس کے پاس بھی ہے، بڑے بڑے علماء کا علم ہے اس کے پاس، مگر کمال یہ تھا کہ اس کے علم میں حکمت نہیں تھی، حکمت ہوتی تو کامیاب ہوتی، خلوص اعمال تھے، خلوص نہیں تھا، بھٹکا صرف اسی میں کہ معاذ اللہ یہ سمجھنے لگا کہ اللہ غیر عادل ہے، وہ سمجھتا تھا کہ میں ہوں بزرگ، میری اہمیت زیادہ ہے، مجھے جھکایا جا رہا ہے مٹی کے سامنے جو کمتر ہے، وہ یہ نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ناممکن ہے کہ عدالت نہ کرے، جو جس کے پاس عدالت نہیں ہے وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، عدالت واجبی ہے، ہر طریقے سے ضروری ہے، اور شیطان نے بھی اس آیت میں سورہ صاد نے جو کہا اس نے یہی کہا، اللہ نے جب سوال کیا امستکبرت ام فی العالمین، کیا تو تکبر کر رہا ہے یا تو بڑے لوگوں میں ہے، تو کہتا ہے کہ تو نے ان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، خلقتہم من طین خلقتنی من نار، کہ مجھے نار سے، آگ سے نار بڑھ کے ہوتی ہے، تو اس نے بھی یہ بتلایا کہ جو عالین تھے نہ وہ آگ کے ہیں نہ مٹی کے، وہ کچھ اور شے کے ہیں، اور وہی تھا نور محمد و آل محمد جو آدم سے پہلے پیدا ہوا۔ یہ عجیب منزل ہے، قرآن سمجھاتے جا رہا ہے ایک کے بعد ایک، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب لے کے جاتے ہیں اور اس منزل پہ آتی ہیں تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایک منزل ہے، 10 دن ہو، 20 دن ہو، 30 دن ہو، یہ وہ رشتے ہیں جو ختم ہوتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور بتلاتے ہیں کہ 40 دن کا ایک جو لیول ہوتا ہے، مارکر ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی جسم میں اب تبدیلیاں ہوتی ہیں، ڈس انٹیگریشن شروع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے 40 کا سلسلہ رکھا گیا، اور 40 اعمال میں بھی 40 ہے، 40 دن فلاں عمل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے بلایا تھا 30 دن کے لیے، مگر 10 دن بڑھا کے وہاں بھی 40 کہا، وہاں بھی 40 دن کر دیے، تو 40 کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے پاس 40 واں ہوتا ہے اور 40ویں دن یاد کیا جاتا ہے ان کو جو دنیا سے گزرتے ہیں، اور یہی وہ منزل ہے کہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہی فائدہ ہے، کہ مومن کو یہی فائدہ ہے کہ علم اگر حاصل کرے تو نبی اور آل نبی سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اولو الامر کی جو مقام و منزلت ہے، خود امام جعفر منصور دوانقی نے کئی مرتبہ کوشش کی ختم کرنے کی، بلاتا ہے مگر امام کچھ نہ کچھ دعا پڑھتے ہیں، بچ جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دعا کے ذریعے امام دوا کا جو اثر تھا یا قتل کا ارادہ تھا اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہی وہ شے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول سے چلی آ رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک مرتبہ کوشش کی گئی زہر دینے کی، وہ چیز سامنے رکھی گئی جو زہر آلود تھی، جب آپ اٹھانے کی کوشش کیے تو اس نے خود آواز دی، اس نے خود آواز دی کہ مجھ میں زہر ہے، آپ نہیں کھانا چاہیے آپ کو، نبی کو وہاں بچایا، مگر جب آخری وقت زہر دیا گیا تو اس کا اثر ہو گیا۔ اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، مگر امام آتے تھے زری کے پاس، مدینہ منورہ میں کھڑے ہو جاتے جب تک کہ وقت نہیں ہوا تھا، اس وقت تک زہر کا اثر نہیں ہوا، مگر جب جادہ بنت اشعث نے زہر کا دیا تھا تو اس وقت اثر ہو گیا۔ تو یہ پھر وہی بتلا رہا ہے کہ شہادت وہ منزل ہے کہ جب انسان طے کرتا ہے اپنی، یہ منزل سمجھتے ہیں لوگ کہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چیز ہے اسلام میں کہ جو ایک انسان کو اپنے وقت کے موت کا وقت طے کرنے کے اوپر راضی کر دیتی ہے، تو یہ وہ شہادت ہے، سوچ سمجھ کے جاتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ ایک طرف 72 ہے، ایک طرف لاکھ کا لشکر ہے، مگر کوئی فرق نہیں ہوتا، ہر ایک اطمینان کی منزل میں ہے، کیونکہ شہادت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، بچ کے جانے کی گنجائش نہیں ہے، بچ کے جانے کی نہ خواہش ہے، اطمینان بھی ہے، اطمینان بھی ہے، آپس میں مزاح بھی ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ خوف و ہراسانی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسلامک ریپبلک سے جنگ تھی تو صبح وہ جا کر شہید ہونے کی تیاری کرنے والا وہ بال بھی کٹواتا تھا، تو باربر بھی ہوتا تھا، وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، آ جائے گی موت، جنگ کے لیے نکل رہے ہیں کچھ دیر میں آ جائے گی، تو صبح کھڑے ہو کے پہلے تو یہ تیاری کرتے ہوئے یہ بتلاتے کہ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے والے ہیں۔ یہ وہ منزل تھی، یہ وہ مقام تھا کہ دیکھنے والی دنیا پریشان ہو گئی کہ لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو جائے، کوئی فرق، کوئی ہراساں نہیں، بلکہ عجیب عجیب ہم منزلیں دیکھتے ہیں شہادت کی۔ بتاتے ہیں کہ نوجوان تھا، جا رہا تھا، وہ تیاری کر رہا تھا، تہران کے اسٹیڈیم سے نکل رہی تھی بس جانے کے لیے، وہ بتاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا تھا، جب دیکھا اس نے کہ کچھ ٹریفک زیادہ ہوگی اور پبلک زیادہ تھی
تو کہتے ہیں کہ اس نے وہیں پر اپنے خاندان والوں کو خدا حافظ کہہ کے فوراً نکل گیا. وہ کہتا ہے میں پیدل جا کے جوائن کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ بس چلی جائے, اس سے پہلے کہ انتظام ختم ہو جائے. تو یہ وہ شہادت ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے انسان جانے کے لیے, بہت سی ایسی چیز نصیب. یہ نہیں کہ فرار ہو جائے, رسول کے قریب ہوتے ہوئے فرار ہو جائے. یہ کوئی جانچا نہیں ہے شہید ہونا, اس کو خواہش ہی نہیں ہے شہید ہونے کی, بلکہ شاید اس کے ذہن میں کچھ اور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 2 مرتبہ تو ظاہراً مسلمانوں نے کوشش کی ہے رسول کو قتل کرنے کی. ایک تو عقبہ کی وادی میں تھا, ایک دوسرا غدیر سے واپس آتے وقت بھی یہی کوشش تھی کہ آپ کو ختم کر دیا جائے. جنگ تبوک سے آتے وقت پوری کوشش کی مسلمانوں نے. یہ وہ مسلمان تھے. سوال یہ ہو رہا تھا, یہ سوال ہوا کہ نبی نے قتل کیوں نہیں کیا. اگر نبی قتل کرنے بیٹھتے تو کوئی شاید چند لوگ گنتی کے باقی ہو جاتے احد میں. جیسے کہ اگر دنیاوی حکومت رسول کی ہو, اگر دنیاوی حکومت ہوتی, جنگ سے فرار ہونے والا ڈیزرشن میں آتا ہے, ڈیزرٹ کرنے والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے ہر جگہ, تو دنیاوی حکومت رسول کی ہوتی تو جس دن احد سے چلے گئے تھے مسلمان اس دن سب کو قتل کر دیا جاتا. مگر نبی بتلا رہے ہیں کہ یہ دنیاوی حکومت نہیں ہے, یہ جنگ نہیں ہے بلکہ جہاد ہے. اور یہی وہ استدلال ہے, یہی وہ استدلال ہے کہ جب مولا نے 25 سال زندگی گھر میں گزاری, ایک بھی وقت جنگ میں شامل نہیں ہوئے. اگر یہ تینوں خلفاء کا اگر وہ جہاد ہوتا تو امام کو جانا واجب ہو جاتا. نہیں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جہاد نہیں تھا بلکہ دنیاوی توسیع تھی, حکومت تھی جو حکومت کو توسیع دینا چاہ رہے تھے. اسلام دلوں کو جیتنے کے لیے آیا تھا, انسان کے بدن جیتنے کے لیے نہیں آیا تھا. مجبور کر کے ان کو دین پہ لانے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے کہا ہم چاہتے تو کوئی دنیا میں بغیر ایمان کے زندہ نہ ہوتا, ہر ایک کو ہم مجبور کر دیتے کہ وہ ایمان لائے. اسی لیے امام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ چاہتا تھا کہ شیطان سجدہ کرے تو چلے امام علیہ السلام فرماتے اللہ نہیں چاہتا تھا سجدہ کرے, وہ تو امر تھا, وہ جانتا تھا نہیں کرے گا. اگر وہ چاہتا کہ شیطان سجدہ کرے تو ناصیت ہی اس کے سر لے کے نیچے جھکا دیتا سجدے کے لیے, تو وہ نہیں چاہتا تھا. نہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے کیوں اس کو زندہ رکھا. سوال یہی ہوگا کہ نبی نے کیوں یہ قاتلوں کو زندہ رکھا. لوگ کہیں گے بلکہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ شیطان کی بحث ہے فرشتوں کے ساتھ کہ اللہ مجھے زندہ کیوں رکھا جو میں بھٹکانے والا ہوں. دیکھیں وہ بھی تو تیز ہے, وہ فرشتوں سے بات کرتا ہے کہ تم لوگ تو سجدہ کر گئے, میں نے نہیں کیا, اللہ نے پھر زندہ رکھا مجھے. وہ تو ختم کر سکتا تھا, اس نے کب تک دیا اس وقت. دیکھیے مگر چونکہ کچھ عمل اس کا ہو چکا تھا, صحیح کچھ عمل اس کا ہو چکا تھا, اس لیے اس نے زندہ رکھا, کیونکہ اس کا بدلہ اس کو دینا تھا کہ اتنے نیک کام جو کیے ہیں. اور ہم یہی دیکھتے ہیں ائمہ کی زندگی میں. امام محمد باقر علیہ السلام امام کے پاس ایک آدمی آتا ہے مسلسل شام کا رہنے والا, بیٹھ کے سامنے کہتا ہے کہ ہم دشمن ہیں آپ اہل بیت کے, ہم کو بچپن سے ہم کو تعلیم دی گئی ہے, ہم تو کوئی آپ سے عقیدت نہیں ہے, مگر چونکہ علم ہے اس کے لیے میں آ جاتا ہوں. تو امام بٹھاتے بھی تھے, جب تناول طعام ہوتا کھانا بھی کھلاتے اس کو, بار بار یہی کہتا کہ ہمارے دل میں آپ سے قدورت ہے, محبت نہیں ہے. یہی سکھایا گیا. بڑے عجیب واقعات ہیں جو دشمنی پیدا کی گئی, جس قسم سے پیدا کی گئی دشمنی اہل بیت علیہ السلام سے, مولا سے جو دشمنی پیدا کی گئی. دیکھیے مکر کرتے تھے, یہ عجیب انداز تھا ان کا. اور اب ایک دن اچانک امام تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں, اس کا بیٹا آتا ہے دوڑتا ہوا, کہتا ہے کہ باپ کا میرے انتقال ہو چکا ہے, مگر اس نے یہ خواہش کی تھی کہ نماز جنازہ آپ پڑھائے, کیونکہ ساتھ رہتا تھا تو جانتا تھا اس سے بہتر کوئی ہے نہیں, تو کہتا نماز جنازہ آپ پڑھائیں. تو امام کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوں دیکھنے کے لیے, اور امام جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مرا نہیں ہے, ٹھوکر سے اس کو زندہ کرتے ہیں. اب جب زندہ ہوتا ہے تو وہ ہر وقت کے لیے امام کا صحابی بن جاتا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ایک عمل بھی ایسا انسان کر دے جو نیکی کی طرف سے ہو تو اہل بیت برابر فیض پہنچاتا ہے. اسی لیے حضرت حر کو جس بھی طریقے سے تھا اس طریقے سے حسین نے معاف کیا, کہا میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. یہ منزل تھی حضرت حر کی. تو یہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بھئی آ جائیں لوگ. گزشتہ ہفتے بھی کوئی وہاں پہ ماشاءاللہ ایک صاحب مذہب اہل بیت شیعہ مذہب قبول کیا ماشاءاللہ. بہت بڑی منزل ہوتی ہے, آسان نہیں ہوتا اپنے دین کو چھوڑ کے آنا. ہندوستان پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے جس طریقے سے ذہنوں میں رکھا گیا ہے. مگر وہی تھا
शराफत इतनी थी कि कोई कभी मजलिस सुन ली, कभी कोई नेक काम कर लिया तो अल्लाह ताला उसका बदला जरूर देगा अगर खुलूस से किया जाए। कोई बड़ी चीज नहीं है समझना, दीन का साफ साफ रखा गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम, अब इंसान का नफ्स है, नफ्स लव्वामा है, जब नफ्स अम्मारा है, ये सब नफूस दिए गए। इसीलिए रूहुल खुद्स है, जब फिर नफ्स मुतमइन्ना रखा गया, अजीब मंजिल है। और नफ्स मुतमइन्ना के बाद जो नफ्स है वो खास मखसूस कर दिए गए हैं। वो नफ्स वो थे कि जो या अय्यतुल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रखा गया कि नफ्स मुतमइन्ना तो बहुत सौ के पास होगा, अनबिया अलैहिस्सलाम क्या हो के पास होगा, नफ्स राजिया और मर्जिया ये मखसूस हुआ अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए कि ये वो मंजिल है कि जो अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह उनसे राजी होता है और वो अल्लाह से राजी होते हैं। ये वो आखिरी मंजिल है, क्योंकि हर नबी को मुश्किल थी, हर नबी की ख्वाहिश थी कि जिंदगी हमारी तवील कर दी जाए। बहुत से तरीकों से बतलाया कि हजरत सुलेमान की मंजिल हो, हजरत मूसा की मंजिल हो, हर जगह हम देखते हैं कि जाने के लिए कुछ तकल्लुफ जरूर है। मूसा अलैहिस्सलाम का जब वक्त आया तो आपने कहा मलकुल मौत से किस तरीके से मेरी जान निकालेगा, किस तरीके से रूह निकालेगा तू। हर मुकाम जो है मेरा वो अल्लाह की राह में इस्तेमाल हुआ है, मेरी हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, हर चीज, हर वक्त मैंने हक किया। तो हजरत मूसा फलकुल मौत जाके अल्लाह ताला से कहता है कि मूसा तैयार नहीं नजर आते। तो अल्लाह ने कहा कि हम जानते हैं हमारा बंदा, हमारा नबी, हम जानते हैं उसकी तरीका, उसकी तबीयत। तो हजरत मूसा एक जगह से गुजर रहे हैं, वहां देखते हैं कि कोई कब्र खोद रहा है और शामिल हो जाती है। किसके लिए कब्र है? कहते कोई है आने वाले हैं, तो तैयार हो जाती है। अब खुदते खुदते इस मुकाम पे आती है कि हजरत मूसा पूछते हैं आखिर कब रुकेंगे भाई? तो कहा कि नहीं, वो उसके कद व खामत के लिहाज से खोद दिए हमको। तो कितना है? तो कहा तकरीबन आप जैसे है। हजरत मूसा तवील भी थे। अब तो हजरत मूसा लेट जाते हैं उसके अंदर, जाके कहते हैं मैं लेट के देखता हूँ कि जैसे ही आप लेटते हैं तो अल्लाह ताला अतराफ पूरे आपकी मंजिलें बताता है जो आप जन्नत में रखी गई। मूसा कलीमुल्लाह है, फौरन अल्लाह से सवाल करते हैं, फौरन सवाल करते हैं कि ये चीजें किसकी है जो मैं देख रहा हूँ? कहा है मूसा ये तुम्हारे लिए रखी गई है ताकि कैसे आना, मैं आना चाहता हूँ, उससे हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा मौत कबूल करनी पड़ेगी, मैं अब तैयार हूँ, मैं तो मलकुल मौत को। तो अल्लाह अपने बंदे को बुलाने का भी तरीका जानता है। तो हमारी जो कमजोरी है अल्लाह वो भी जानता होगा क्या हज़रतुल मौत तकलीफ है, मौत की हम परेशान हैं, फिशार कब्र से हम परेशान हैं। जो ये चीजें हम लेके जाएंगे तो यकीन अल्लाह जो मेहरबान है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जिस कब्र के अंदर नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद आए, हजरत अली अलैहिस्सलाम आए, उस कब्र को फिशार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वहां तो जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं, मुकामात वो है कि जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, मगर शर्त यह है कि ईमान लेके जाए। अमल इंसान बाद में करवा सकता है, नमाजें करवाई जा सकती हैं, रोजे रखवाए जा सकते हैं, मगर कोई ये नहीं कह सकता किसी से कि मेरे बाप का ईमान ला लो, मैं इतना पैसा देने तैयार। वो खुद को लेके जाना पड़ेगा, अकीदा खुद लेके जाएंगे। ये चीजें जो है ये कभी बाद में पूरी हो सकती है, पूरी कोशिश करना चाहिए अमल करने, क्योंकि इमाम जैसे फरमाते हैं कि जो अमल न करे वो उसका ये दलील नहीं हो सकती कि वो हमारा चाहने वाला है। तो इसीलिए नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रखा। और हम देखते हैं कि उन्हीं की चीज है, हर जगह देखते हैं कि इमाम की जियारतें हैं, इमाम को याद किया जाता है। तो किसी का तज़किरा हो, कोई दुनिया से गुजर जाए, मगर आखिरी मौके पे हम जो याद करते हैं वो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद है, क्योंकि यही वो मंजिल थी कि हर इमाम के साथ यही था। जब भी किसी इमाम का इंतकाल हुआ है, आखिरी वक्त जब आता था तो कभी पानी देना चाहते थे साहबजादे तो इमाम ये फरमाते कि हाँ तुम पानी पिलाना चाहते हो, मेरा जद हुसैन भूखा प्यासा शहीद कर दिया। कभी वो मंजिल आती थी, इमाम से पूछा जाता था कि आप खाना तनाव फरमाएंगे, कहा हुसैन को भूखो प्यासा रख दिया गया। और वो मंजिल थी, भूखो प्यास के लिए मंजिल थी। हम देखते हैं कि हजरत अब्बास जब आते हैं एक मर्तबा इजाजत मांगने के लिए, आए वो इमाम हुसैन कहते हैं मैं कैसे अब्बास तुमको इजाजत दूं, और तुम तो लश्कर के सरदार हो। हजरत अब्बास कहते हैं वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं सरदार हूँ, सब खत्म हो चुके मौला, अब इजाजत दे। इजाजत नहीं मिली,
حضرت عباس کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. اچانک سکینہ آتی ہے، کہتی ہے ابو چچا عباس ہم کو پانی چاہیے. میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ میرے چچا پانی لانے والے. عباس اٹھتے ہیں، وہ خشک مشکیزہ لیا، سکینہ کو گئے مولا کے پاس. امام حسین کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں مولا میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف پانی لانا چاہتا ہوں. سکینہ پریشان علی اصغر کا کیا عالم ہے. حسین خاموش ہو گئے، کہا عباس جا کے اجازت لے لو بہنوں سے. عباس آخری مرتبہ زینب ام کلثوم کے پاس جاتے ہیں. شہزادی کا عالم ہے کہ عباس کو آتے ہوئے